ناظرین آداب. اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ ملک و قوم سے سب سے زیادہ کون محبت کرتے ہیں تو ہم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہیں گے سیاستدان. اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہ آئے تو اخبارات میں ان کے بیانات اور تقریروں میں ان کے ارشادات جان کر آپ بھی ہمارے ہم خیال بن جائیں گے اور کہیں گے سارے جہاں کا درد انہی کے جگر میں ہے. سیاستدانوں پر تنقید کرنے والے چاہے کچھ بھی کہیں، ہم تو یہی کہیں گے کہ گلشن کا کاروبار چلانے میں ان لوگوں نے مرکزی کردار ادا کیا ہے. سچ پوچھیں تو ہمارے معاشرے کی ساری گہما گہمی انہی کی بدولت ہے اور ہمارے پروگرام کی رونق بھی. اس لیے تو ہم باقاعدگی سے انہیں آپ سے ملواتے ہیں. آج جو سیاستدان ہمارے پروگرام میں موجود ہیں وہ 70 سے پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں. فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں، متعدد بار MNA اور MPA منتخب ہوئے. آئیے ان سے ملتے ہیں. ملک مشتاق اعوان صاحب. جی ملک صاحب، جی ہمارے پروگرام میں آ کر آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں اور برڈن بھی نہیں کر رہا، کیونکہ اس لیے کہ آپ نے اس کو سیاست سے بالکل الگ کر دیا ہے. جی جی. اور اس پہ جو بھی سوال آپ کریں گے انشاءاللہ وہ اس میں سیاست کا عمل دخل نہیں ہوگا اور زیادہ عام جو سوالات زندگی کے ہوتے ہیں ان پہ زیادہ آپ توجہ دے رہی ہیں اور میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں مجھے بلایا آج. آپ کا سیاست میں خاصا تجربہ ہے، آپ ایک طویل عرصے سے سیاست میں آ چکی ہیں، تو یہ بتائیے کہ آپ اپنے تجربے کی روشنی میں کیا کہتے ہیں کہ سیاست پھولوں کی سیج ہے یا کانٹوں کا بستر؟ سیاست جو ہے جی میرے نقطہ نظر سے پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا بچھونا ہی ہے. حزب اقتدار میں ہوں تب زیادہ ہے اور حزب اختلاف میں ہوں تب بھی ہے. تو ہم آتے ہیں آپ کی پرسنل زندگی کے بارے میں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے آپ کے موڈز کی. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ عام طور پر زیادہ خوش رہتے ہیں یا اداس رہتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کو خوش رہنا چاہیے. زندگی جو ہے گزرتی خوشی میں ہے. جی. باقی چھوٹا موٹا گھر میں یا ادھر دوستوں میں ہوتی رہتی ہے، پسند ناپسند یا موڈ کی بات ہوتی رہتی ہے، لیکن اپنے آپ کو خوش رکھے تو زندگی طویل ہوتی ہے. اچھا ہاں بالکل، یہ تو آپ اس بات سے سبھی اتفاق کرتے ہیں، لیکن خوش کیسے رہا جائے یہ نہیں پتہ چلتا. خوش یہی رہا جائے کہ اس طرح رہا جائے کہ آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں، ٹی وی پہ رکھیں، موسیقی پہ رکھیں. میں خود جب میں چھوٹا سا تھا تو میرا بڑا لگاؤ تھا موسیقی سے، اور اس وقت کے جو موسیقار تھے، فلمیں تھی وہ دیکھتے تھے اور ماشاءاللہ ہمارا موڈ بڑا اچھا رہتا تھا. ہاں واقعی کہتے ہیں کہ موسیقی انسان کو ڈپریشن میں سے نکال لیتی ہے، ایک روح کی غذا ہے. تو آپ کو کس قسم کی موسیقی زیادہ پسند ہے؟ مجھے یہ دیکھیں جی اب تو دور بدلا ہے. پہلے دور کے جتنے گانے آئے ہیں ماشاءاللہ نور جہان کے تھے، لتا منگیشکر کے تھے، ہمارے رفیع صاحب کے تھے. آج کل آپ غزلیں زیادہ سنتے ہیں یا پاپ سانگز؟ میں اب تو زیادہ غزلیں سنتا ہوں، کیونکہ اس لیے مہدی حسن کی غزل. عام طور پہ جنہیں موسیقی سننے کا شوق ہوتا ہے تو وہ اکثر گنگناتے بھی ہیں. بالکل جب باتھ روم میں جاتے ہیں یا نہانے کے لیے جاتے ہیں گنگناتے ہیں. اچھا تو آپ بھی گنگناتے ہیں؟ اب جو آدمی کی یہ جو لائف آگے کی طرف ایڈوانس ہوتی ہے، ایسا ایسا یہ چیزیں سب جوانی سے اترتے وقت کی ہوتی ہے. نہیں لیکن اس وقت تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو انسان. بات آپ کی درست ہے، لیکن اس وقت سوچ جو میں سیاستدانوں کی بات کروں گا، وہ سوچ ہماری اس وقت جو ہے وہ سیاست کے گرد مرکوز رہتی ہے زیادہ، اور مربوط رہتے ہوئے ہم اس پہ کرتے ہیں کہ فلاں کیا ہوگا، آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا اور کس طریقے سے. اس کا مطلب ہے کہ سیاست تو انسان کو زندگی کی ساری خوبصورتیوں سے دور کر دیتی ہے؟ نہیں یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہرحال اس میں کمی ضرور آتی ہے. اچھا میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا. زمانہ طالب علمی اور ہوتا ہے، اس سے آگے جب آدمی ایڈوانس کرتا ہے، دیکھیں سیاست بھی ایک محاذ ہے اور اس پہ آپ کو جیسے فورسز اپنا ایڈوانس کرتی ہیں اسی طرح سیاستدان بھی اپنا ایڈوانس کرتے ہیں. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ مکمل طور پر اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں؟
نیچرلی جب میں آزاد ہوتا ہوں تو میں اپنی زندگی مرضی سے ہی گزارتا ہوں. آپ کب لیکن آزاد ہوتے ہیں؟ جب حراست میں ہوں تو پھر آپ سمجھے وہ مرضی کی نہیں ہوتی. اچھا. وہ دور بھی آئے, وہ دور پھر پالیٹکس شروع ہو جاتی ہے تو وہ دور بھی شروع آیا, لیکن ہم نے وہ دور بھی بڑے تحمل, صبر, بردباری سے کاٹے. اچھا. اور آج کل بھی ماشاءاللہ اب تو روٹین ہے, اب تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا, آپ کے جو دوست ہیں مطلب پرانے دوستوں کی تعداد زیادہ ہے یا آپ کی زندگی میں نئے جو لوگ آئے وہ زیادہ ہیں دوست؟ دیکھیں پرانے دوست لیپس آف ٹائم کے ساتھ اپنی اپنی کمپلشنز ہیں ان کی, وہ دور ہوتے جا رہے ہیں, اور نئے دور ہوتے, دور دل سے دور نہیں ہے, میل ملاپ دور ہوتا ہے, لیکن دل میں وہ اسی طرح ان کی جگہ, ان کے ریسپیکٹ, ان کے ساتھ جو وقت گزرا ہوا ہے اس وقت طالب علمی سے لے کے اور جو ہمارا پرائم ٹائم ہوتا ہے اس وقت تک, وہ چیزیں تو آدمی ریکلیکٹ کرتا ہے اور اس کو پھر بلاتا ہے, اوے یار تیرا کیا حال ہے, دس گل کر. اور پنجابی میں پھر ٹھیٹھ پنجابی میں باتیں بھی ہوتی, مذاق بھی ہوتا ہے. اچھا, تو مطلب ابھی پرانے دوست یعنی ان سے آپ؟ ہاں بالکل, ان سے رسپیکٹ میری اسی طرح ہے, اور وہ ان کے وہ رسپیکٹ کرتے ہیں اور لیتے ہیں. اب نئے دور کے نئے دوست جو ہیں وہ ہم تو کو رکھتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح کریں, لیکن وہ بھی اسی طرح ہی ہیں, کوئی ایسی ان میں کوئی خرابی یا کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو لیکن اگر کوئی دوست آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا جائے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ آدمی پھر ریونجفل ہوتا ہے, اس میں ریونجفل ہوتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ تو موڈ آف ہوتا ہے اس وقت, یہی ہوتا ہے, اور کیا کر سکتے ہیں. اب اگر اعتماد کو ٹھیس پہنچائی جائے تو وہ تو پھر چھوڑ دیتے ہیں اسے؟ پھر آہستہ آہستہ بندہ اپنے آپ کو پل آؤٹ کرتا ہے کہ میں ذرا اس کے نزدیک نہ جاؤں. اچھا, تو وہی ہے نا کہ ذرا تھوڑی سی دوری پیدا, تاکہ اس کو احساس بھی ہو اور نہ بھی ہو, اور اپنے آپ کو پول آؤٹ کر دیں. ہاں بس وہ تو ہے نا کہ دل میں کہتے ہیں کہ زندگی کا ایک یعنی تجربہ ہوتا ہے, اور اس کو ہمیں سوچ کے سمجھ کے آگے چلنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں زندگی تو آفٹر آل گزارنی ہے نا جی, اور جو اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ کرائم ہے دوستی کے لحاظ سے. اب قانون کے نقطہ نظر سے میں نہیں سمجھتا وہ کیا ہے, لیکن دوستی کے لحاظ سے وہ سب سے بڑا کرائم ہوا ہے. وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, جلد ہی واپس آتے ہیں.